اجتہاد کی ضرورت کی تین نوعیت عموماً بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید برہان رشید کے اندر یعنی ایسے الفاظ و معانی یا احادیث کے اندر ایسے الفاظ کہ جو کئی معنوں کے لیے مشترک ہوں، یعنی ایسا لفظ جو ذو معنی ہو، جیسے صلاۃ ہے. جسے لفظ صلاۃ پر تو اجماع ہے. ٹھیک. اس لیے کہ لفظ صلاۃ کا جب لفظ بولا جاتا ہے واقعی الصلاۃ پر تو وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے وہ کلمات یا وہ الفاظ یا احادیث کے اندر وہ کلمہ کہ جو ذو معنی ہو، اس کے اندر مشترک معنی ہو، اب اس میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا ہے تو اس میں مجتہد کوشش کرتا ہے ایک معنی کی طرف دوسرے معنی کی طرف. مثال کے طور پر جس طرح قرآن میں موجود ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے تو اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کی عدت اور اس کو رکنا کتنا ہوگا. تو قرآن کہتا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روک کر رکھے گی. اب یہ لفظ قروء جو ہے یہ 2 معنوں مشترک ہے. ٹھیک. اس کا ایک معنی حیض کے بھی آتا ہے، ایک پاکی کے بھی آتا ہے. اب یہ وہ لفظ ہے قرآن کا جو ذو معنی ہے، یعنی 2 معنوں پر مبنی ہے. اب اس میں بعض مجتہدین طہر کی طرف چلے گئے ہیں، یعنی پاکی 3 پاکی گزار کر وہ جائے گی، اور بعض مجتہدین جناب جو وہ حیض کے معنی پر چلے گئے کہ وہ 3 حیض گزار کر جائے گی. تو یہ وہ دائرہ کار ہے کہ جب سب سے پہلی ضرورت پڑتی ہے کہ قرآن اور احادیث کی وہ کلمات اور وہ الفاظ جو 2 معنی رکھتے ہوں تو وہ گویا کہ اس میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے. وہ لفظ جس معنی میں ہے وہ تو قطعی ہے، لیکن جہاں اس مشترک کو کسی معنی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم مؤول کہتے ہیں اور وہ تعویل کے تحت ضمنی حکم رکھتا ہے. تو یہاں پر پہلا جو ہے کہ وہ درجہ بنتا ہے اجتہاد کا کہ جہاں پر اجتہاد کی جیسا آپ نے فرمایا ضرورت کے حوالے سے پہلی ضرورت یہ پڑتی ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید برہان رشید اچھا یہاں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا باتیں دونوں ٹھیک ہوں گی؟ جی ہاں، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو پرسیپشنز ہیں وہ دونوں ٹھیک ہیں. جی ہاں، مجتہد جو اس میں کوشش کر رہا ہے، جو عالم کوشش کر رہا ہے، جو اس کے لیے شرائط ہیں، جس طرح آگے چل کر ہم اس پر ڈسکس کریں گے، یہ تو ضرورت تاکہ ناظرین کا ذہن اس اجتہاد کی نوعیت اور سبجیکٹ کے حوالے سے ہو جائے. تو جن کے اندر اجتہاد کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں، اگر وہ کسی مسئلے میں جد و جہد کریں، وہ اہل علم اور وہ علماء کا طبقہ، ربانیین کا طبقہ، متبحرین راسخین فی العلم کا طبقہ، اگر وہ کسی مسئلے میں جستجو کرتا ہے، غور کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اب چاہے وہ فیصلہ صحیح کرے یا غلط کرے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دین کی رضا کے لیے اور دین کے فروغ کے لیے اور دین کے آسانی کے لیے جب وہ فروغ کے اندر یعنی منصوص مسائل میں نہیں، غیر منصوص مسائل میں جب وہ کوششیں کرتا ہے، اگر اس نے ٹھیک فیصلہ کر لیا تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر غلط فیصلہ کر لیا تو تب بھی 1 اجر. اس لیے کہ اس میں اس کے نفس کا دخل نہیں ہے، بلکہ وہ اس گتھی کو سلجھانا چاہ رہا ہے قیاس کے ذریعے وہاں پر جا کر. اب ظاہر سی بات ہے تو ذو معنی جو ہے اور حدیث کے اندر اس کی پذیرائی ہوئی ہے دونوں کے لیے، دونوں کی پذیرائی انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. تو اجتہاد کی پہلی ضرورت جس طرح کہ میں نے عرض کی وہاں پر پیش آتی ہے قرآن کے وہ کلمات اور الفاظ جو 2 معنی رکھتے ہوں یا احادیث کے وہ کلمات اور الفاظ جو 2 معنی رکھتے ہو. تو مجتہد نے اپنے اجتہاد اور علم کے جو ذرائع اور شرائط ہیں اجتہاد کی، اس کے ذریعے اس نے جد و جہد کی، کوششیں کی اور ایک معنی کو متعین کیا اور دوسرے نے دوسرے معنی کو متعین کیا. تو ایک اجتہاد کی ضرورت یہاں پر پیش آتی ہے جب ایک لفظ 2 معنی کے لیے ہو. اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کی آیات، وہ آیات جو بظاہر ایک دوسرے سے متعارض ہوں یا احادیث جو بظاہر ایک دوسرے سے متعارض ہو، تو ان میں سے کس کو کس پر ترجیح دینا ہے. تو اس وقت اس میں گویا کہ اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس وقت مجتہد اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس میں گویا کہ استدلال کر کے اپنے اجتہاد کو پیش کرتا ہے. اور پھر تیسرا طبقہ جو بنتا ہے وہ یہ کہ جو پیش آمدہ مسائل جو روزمرہ ہمارے آتے ہیں اس کا صریح حکم قرآن و سنت کے اندر نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم قرآن و سنت میں بالکل اسی حیت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. تو خاص شرائط اور خاص مسائل کے ساتھ اس کو قرآن و سنت کے اوپر پھیرنا اور لانا تاکہ اس سے مسئلے کا حل نکالا جائے. تو یہ 3 صورتیں بنتی اجتہاد کی. پھر اس کا دائرہ کار وسیع سے وسیع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے